اے مسلمان، میں حسین انصافی کرنے نہیں نکلا ہوں، بلکہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ مولا حسین کے پاس تو کوئی لشکر ہی نہیں، مولا حسین کے ہمراہ ہو جانا یعنی موت کے گھر میں قدم رکھنا۔ حضرت حسین نے یزید کی فوج سے درخواست کی کہ میری 3 مانگ میں سے کوئی ایک قبول کرو۔ نمبر 1، مجھے واپس مدینہ منورہ جانے دو۔ نمبر 2، تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور مجھے جانے دو، میں دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جاؤں گا اور وہاں کافروں کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اگر یہ دونوں منظور نہیں ہیں تو تم ہمیں یزید کے پاس لے چلو، یہ ہم دونوں کا معاملہ ہے، براہ راست مل کر معاملہ حل کریں گے۔ عبیداللہ بن زیاد نے ان میں سے کسی بھی شرط کو تسلیم نہیں کیا اور اپنے سپہ سالار عمرو بن سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ اسے وہاں لے کر جاؤ جہاں ہم چاہتے ہیں۔ عبیداللہ بن زیاد کی ہدایت تھی کہ حضرت حسین کو وہاں روکنا ہے جہاں چٹیل میدان ہو۔ اس فرمان پر سپہ سالار نے عمل کرتے ہوئے 2 محرم الحرام 61 ہجری بمطابق 2 اکتوبر 680 کو حضرت حسین کو روک دیا۔ اس چٹیل میدان کا نام کربلا تھا۔ حضرت حسین نے پہلے وہاں پر ایک جگہ خرید کر اپنا کیمپ لگایا۔ یزید اپنے گورنروں کے ذریعے اپنی باتوں کو قبول کرنے کے لیے امام حسین پر دباؤ ڈالتا رہا۔ جب امام حسین نے یزید کی شرائط کو نہیں مانا تو آخرکار دشمنوں نے نہر پر فوج کا پہرا لگایا اور پانی کو حضرت حسین کے کیمپوں میں داخل ہونے سے روک دیا۔ 7 محرم کے بعد حضرت حسین اور ان کے پورے جانثاروں اور اہل بیت کو پیاسے رہنے پر مجبور کر دیا، نہر سے پانی نہیں لینے دیا۔ یزید کی فوج کو دیکھ کر کوفہ عراق کے لوگ جنہوں نے اپنا خلیفہ بنانے کے لیے امام حسین کو بلایا تھا وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ 3 دن گزر جانے کے بعد جب امام کے گھر والوں کے بچوں کو پیاس لگنے لگی تو حسین نے یزیدی فوج سے پانی طلب کیا۔ دشمن نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ دشمنوں نے سوچا کہ امام حسین پیاس سے ٹوٹ کر ہمارے تمام حالات کو قبول کر لیں گے۔ جب 3 دن کی پیاس کے بعد بھی حسین نے یزید کی بات نہیں مانی تو دشمنوں نے حسین کے کیمپوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت حسین نے 1 رات کی دشمنوں سے مہلت طلب کی اور کہا کہ آج رک جاؤ۔ اس رات حضرت حسین اور ان کے اہل خانہ نے اللہ کی عبادت کی۔ 10 اکتوبر 680 بمطابق 10 محرم 60 ہجری کو نماز فجر کے بعد یزید کی فوج کو مخاطب کر کے حضرت حسین نے ایک تقریر کی۔ کوفیوں اور یزید کی فوج پر اس تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوا، صرف حر بن یزید تمیمی پر اس تقریر کا اثر ہوا اور وہی کہتے ہوئے حضرت حسین کی طرف آ گیا کہ یہ جنت یا دوزخ کے انتخاب کا موقع ہے، میں نے جنت کا انتخاب کر لیا، خواہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی۔ مورخین نے اسے جنگ لکھا ہے لیکن سچائی یہ ہے کہ جنگ نہیں تھی، شریعت کی خاطر جان دینے والوں کا ایک مختصر سا قافلہ تھا جس نے اپنی جان قربان کر کے آنے والی نسلوں کو حق کی خاطر جان دینے کا جذبہ اور حوصلہ دیا۔ یزید کی فوج تقریباً 45,000 تھی، دوسری طرف صرف 72 جانثار موجود تھے۔ حضرت حسین جب مکہ سے روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ 500 سے زیادہ لوگ تھے، لیکن راستے میں سب جدا ہو گئے۔ کچھ آخری رات میں کربلا کے میدان سے نکل گئے۔ امام حسین کے ساتھ صرف 75 یا 80 مرد تھے، جن میں 6 ماہ سے 13 سال تک کے بچے بھی شامل تھے۔ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں نے دشمن کی صفوں پر ٹوٹ کر حملہ کیا، شجاعت اور بہادری کی تاریخ رقم کر دی، لیکن ایک ایک کر کے سبھی 72 جانثار شہید ہو گئے۔ آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن ان میں سے کوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا۔ بالآخر شمر ذی الجوشن کے اکسانے پر زرع بن شریک تمیمی نے یہ بدبختی مول لی اور حضرت حسین کے ہاتھ اور گردن پر تلوار سے حملہ کیا۔ سنان بن انس نے تیر چلایا، جس کے بعد حضرت حسین گر گئے۔ ان کے گرنے پر شمر ذی الجوشن آگے بڑھا، اس ملعون نے حضرت حسین کا سر پیچھے کی طرف سے پسے گردن سے کاٹ کر جسم سے جدا کر دیا۔ عبیداللہ ابن زیاد کے حکم پر حضرت حسین کا سر الگ کر کے جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند دیا گیا۔ اس کے بعد تمام شہدائے اہل بیت کے سر کو نیزے کی نوک پر رکھ کر پہلے ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا، اس کے بعد دمشق میں یزید کے دربار پہنچایا گیا۔ اہل بیت کی سبھی خواتین کو بھی یزید کے دربار میں پہنچایا گیا۔ یزید نے اپنے دربار میں حضرت حسین کا سر دیکھ کر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، قتل کرنے میں جلدی کی، میں ہوتا تو معاف کر دیتا۔ کچھ دوسرے مورخین نے لکھا ہے کہ یزید نے خوشی کا اظہار کیا۔ کربلا کے میدان میں جتنے مرد تھے سبھی شہید ہو گئے، صرف حضرت زین العابدین زندہ بچے، اور جس کی وجہ یہ تھی کہ
وہ بیمار ہونے کی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور علی بن حسین جنہیں عمر بن سعد نے بچایا تھا۔ دمشق میں یزید نے حضرت حسین اور ہاشمی خاندان کی خواتین کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ کربلا میں ان کے جو سامان لوٹ لیے گئے تھے اسے واپس کروا دیا، اپنے محل میں سبھی کو بطور مہمان رکھا، اور پھر انہیں ایک قافلے کی نگرانی میں پورے اعزاز کے ساتھ مدینہ واپس بھجوا دیا۔ کربلا کے واقعے نے عالم اسلام اور مسلمانوں پر گہرا اثر چھوڑا۔ ایک طرف جہاں یہ حادثہ حق اور صداقت کی خاطر جان دینے کے لیے مثال بن گیا، تو دوسری طرف مسلمان بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، سنی اور شیعہ۔ شیعوں نے اس واقعے کو اپنی ثقافت کا سب سے اہم واقعہ مان لیا۔ اس واقعے کا ہر لمحہ شیعوں کے یہاں انتہائی اہم ہے۔ دوسری طرف اسے ایک جنگ کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس کا مقصد نااہل خلیفہ کو برطرف کرنا تھا، لیکن بدقسمتی سے کامیابی نہیں مل سکی۔ مسلمانوں کے درمیان اب یزید تاریخ کا ایک ایسا کردار ہے جس پر ایک طرف سب و شتم اور تنقید کی بوچھاڑ ہوتی ہے، تو دوسری جانب رد عمل کے طور پر کچھ لوگ یزید کی پارسائی اور مناقب بیان کرنے کا محاذ سنبھال لیتے ہیں۔ یوں دونوں جانب کی کھینچا تانی نے حقائق کو کافی حد تک مسخ کیا ہے۔ اس سلسلے میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کا موقف نہایت معتدل اور حقیقت پر مبنی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یزید کے بارے میں 3 گروہ پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ اس کی تحسین و تعظیم کرتا ہے، اسے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ دوسرا گروہ اس پر سب و شتم اور لعنت بھیجتا ہے، اس کی تکفیر ضروری سمجھتا ہے۔ تیسرا موقف ہمارا ہے کہ ہم نہ اس سے محبت کرتے، نہ اس کی تعظیم و تحسین، اور نہ ہی اس کو گالیاں دیتے ہیں اور نہ ہی کافر سمجھتے ہیں، اور امت کا معتدل طبقہ اسی قول پر عمل پیرا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔